نانوت بك لشکر صدقا وفاك پیکر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى له. سارے تعریفوں کا حقدار خالق کائنات مات کی جو جمع ہے وہ اکیلا ہے، وہی تعریفوں کے قابل ہے، تمام ستائش اسی پر مکمل ہوتے ہیں. ساری دنیا مل کر تعریف کرے تو اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا مل کر برائی کرنے پر آئے تو اس کی رتی برابر برائی بیان نہیں کر سکتے. جس چیز میں نفع تھا اس کو حلال قرار دیا ہے، جس چیز میں نقصان تھا اس سے بچنے کا حکم حرام کی شکل میں دیا. وہ خالق کائنات کو درود و سلام سرور کشور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا مرتبہ درود و سلام، جس کے تمام تر تعلیمات نور سے بھری ہوئی ہیں. آپ کی تعلیمات میں نہ صرف ظاہر نظر آتا ہے بلکہ قبر کی زندگی بھی نظر آتی ہے، حشر کی زندگی بھی نظر آتی ہے. وہ سوالات بھی مل جاتے ہیں جو محشر میں ہوں گے، وہ سوالات بھی مل جاتے ہیں جو قبر میں ہوں گے. ان کامیاب لوگوں کی فہرست بھی مل جاتی ہے جو ہمیں کامیاب ہونے والے کون ہیں بتائے جائیں گے. وہ فہرست بھی ہمارے سامنے آتی ہے اپنی نورانی تعلیمات میں کہ ناکام کون ہوں گے، ناکام کون ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں جو بات کی ارشاد فرمائی ہے، ہم نے اللہ سے بارہا مانگا ہے کہ اے اللہ تو سب کچھ بڑا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے جب بھی ضرورت پڑتی ہے مانگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مانگنے میں کبھی دیر ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن تجھے سے مانگتے ہیں. اللہ اے اللہ اب ہم مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صحابہ کرام نے پوچھا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ صراط مستقیم. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم اچانک ایسے آ جائے ایسا نہیں ہوگا. صراط مستقیم کے لیے ہم کو پہلے سے ہی محنت کرنا پڑے گی. پہلے سے محنت، ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں پر محنت کریں. محنت میں بچوں کے اوپر سب سے پہلی محنت کیا کرائے؟ سب سے پہلی محنت یہ کرائے کہ ان کے دلوں میں خدا کی محبت ڈال دیں، خدا کی محبت ڈال دیں. اس کے ڈر سے زیادہ اس کی محبت کو ڈال دیں. ڈر ہے اللہ کا لیکن اس کی محبت کو ڈال دیں. خدا کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت، تین چیزیں سکھلانا ہے اپنے بچوں کو. سب سے پہلے خدا کی محبت. خدا کی محبت کیسے؟ خدا کی محبت کرنے کے لیے آدمی قرآن کریم روشنی میں اگر لے لے تو مل جاتے ہیں اسے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دنیا کی ہر چیز پر نظر دوڑائے، ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھے تو اسے قدرت نظر آئے گی اور دل کہنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ اللہ ہے کر رہے ہیں. ساری دنیا جہاں مجبور ہو رہی ہے، ساری دنیا جہاں تھک رہی ہے، اس کے بعد جو کام چل رہا ہے وہ قدرت ہے، وہ اللہ ہے. اس کی محبت کو بچوں کے دل میں بٹھا. صراط مستقیم بچوں کو سمجھانے کے لیے
بچوں کو سورہ فاتحہ سب سے پہلے یاد دلاتے ہیں، صراط مستقیم سمجھاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم پہلے یہ کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں آ جائے۔ اللہ کی محبت یاد دلانے کے لیے انہیں قرآن کریم سے تعلق جوڑیں، قرآن کریم کی پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کریم سے واقف کروائیں، زمانے کی چیزوں سے واقف کروائیں، اور بتا دیں کہ سب لوگ جہاں تھک کر چپ بیٹھ جائیں وہیں سے قدرت کی ابتدا ہوگی۔ خدا سمجھ میں نہیں آتے، خدا ماننے کی چیز ہے، خدا دل میں تو آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک بیماری سے چھٹکارا نہیں پائے تھے کہ اب دوسری بیماری کی وبا شروع ہو گئی جس کا نام P117 رکھا ہے۔ P117 اس بیماری کی وجہ سے پورے برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور وہاں سے آنے والوں پر بھی دوسرے ممالک میں کوارنٹائن کیا گیا ہے، اور تقریباً جہاز بند ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کہ کب کیا ہوگا۔ وہ بیماری جیسی یہ بیماری ہے، اس کے ویکسین ابھی تیار نہیں ہوئی کہ اس کو کہاں سے ڈھونڈے۔ جہاں انسان مجبور ہوتا ہے وہ ہے قدرت۔ بچوں کو سمجھا دیں کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ ہے کرتا ہے۔ بچوں کے دل میں محبتوں کو ڈالتے ہیں، اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کے لیے ان کو قرآن سے واپس کرو۔ بیٹے یہ قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ جب قرآن کریم ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ قرآن کریم جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا، عادت ڈالنا، اور پڑھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آدمی 4 صفحے پڑھ لے، 4 صفحے، اگر 13 سطر کی قرآن ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس میں 20 صفحے ہو جاتے، 22 سے 25 صفحے ہو جاتے، کسی میں 25 کسی میں 27۔ ہر نماز کے بعد 4 یا 5 صفحے پڑھ لے تو روزانہ ایک پارہ بہت آسانی سے ہو جائے۔ ایک پارہ پڑھنے کے لیے بیٹھے لمبا ہوگا، تھک گئے، آپ ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھ لیجئے، بہت آسانی سے پڑھیں۔ اس لیے کہ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو اس سے دل میں محبت پیدا ہوگی اللہ کی۔ ایک صاحب جنگل میں ہیں، دوسرے صاحب وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے کہ بھئی آپ یہاں اکیلے تنہائی میں؟ اور کہنے لگے تو میں تنہا کہاں ہوں، تنہا کہاں ہوں میں تنہا بالکل نہیں ہوں۔ ہم کو تو نظر نہیں آ رہا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے، ہم تو آپ کو تنہا سمجھ رہے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ نہیں، جب میرا دل بات کرنا چاہتا ہے تو میں قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں، بات چیت ہو جاتی، اور جب میرا دل اس خدا کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں، سجدہ کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے سامنے سب سجود ہوتا ہوں، اللہ میرے سامنے موجود رہتا ہے۔ مجھے نظر آنے کی قوت نہیں ہے مگر میں اللہ کو سامنے پاتا ہوں، میں اکیلا کہاں ہوں۔ ہم وقت اللہ کی محبت میں ایسا ڈوبے ہو کہ قرآن کریم پڑھتا ہو اسے آیت میں نظر آئے۔ حالات چند دنوں پہلے آپ دیکھے ہوں گے، جب روڈ توڑی جا رہی تھی تو کچھ ہڑکی میں، تارمارگی میں خبریں گزر گئی تھی، تو اس میں خبریں جو نکلی تھی سلامت نکلی تھی، صحیح سلامت۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک جگہ پر خبریں توڑی گئی، خبر توڑی نہیں جا رہی تھی، خبر کھو دی جا رہی، بعض خبر کی ایک اینٹ گر گئی، جو خبر کھودنے والے صاحب تھے وہ دیکھے ایسے ایک اینٹ اندر سے خوشبو آ رہی، تجسس پڑ گیا، دوسری اینٹ نکال کے دیکھی، ہمت کر کے اینٹ نکالے تو کیا دیکھتے کہ کفن نظر آ رہا اور بالکل صاف۔ تیسری اینٹ نکالی تو کیا دیکھتے کہ پھول بھی ہیں اور تازے پھول۔ فوراً تینوں گھنٹوں کو بند کر دیا اور پھر اوپر نکل کے تحقیق کرے کہ یہ خبر کس کی ہے۔ شہر میں ڈھونڈے، ان کا پتہ ملا تو وہ اس گھر میں اس مرد کی، مرنے والے کی بیوہ زندہ تھی۔ ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ کیا آپ کے شوہر کا ایسا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ عجیب و غریب کیفیت سے دو چار میں خوشبوئیں ان کی خبر اٹھا رہی۔ تو بیوی بہت روئی اور رو کر کہنے لگی کہ میں تو ان کے پاس کوئی خاص عمل دیکھا نہیں کرتی تھی، کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا، لیکن عمر ختم ہو گئی
عمر ختم ہونے کے بعد ان کو قرآن کا شوق ہو گیا. سب پڑھے ہیں قرآن اور میں قرآن نہیں پڑھا ہوں. چنانچہ مسجد میں جانا, جو قرآن پڑھتے بیٹھتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا, ان سے قرآن سننا, اس کے بعد پھر گھر واپس آنا بوجھل خطوں سے, خطوں کو وزن خطوں سے, بوجھل خطوں سے پڑھانا, اور پھر ادھر ادھر دیکھ کے قرآن کریم کو ہاتھ سے اٹھانا, اپنے گود میں لے کر بیٹھنا, اور بیٹھ کر قرآن کریم کی ایک سطر پر انگلی رکھتے تھے. اے اللہ, اس میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے. کیا لکھا ہوا نہیں معلوم, جو لکھا ہوا وہ صحیح ہے. اے اللہ تو حق ہے. دوسری سطر تھی, اے اللہ اس میں کیا لکھا ہوا مجھے نہیں معلوم, لیکن جو لکھا ہوا وہ حق ہے. تیسری سطر پہ ایسا روز آنا, ہر نماز کے بعد آنا, 4 صفحے ایسا پھیرتے تھے, کمزوری کی وجہ سے تھک جاتے تھے. بس اس سے ہٹ کر کوئی ان کا عمل نہیں تھا. کہا کہ بس اسی کی برکت سے اللہ نے ان کے قبر کو زندہ کر دیا, قبر میں ان کے زندہ رکھ دیا, اور پھر ان کی قبر خوشبو سے معطر ہو گئی. اور آپ آج بھی دیکھیے, اگر بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے تو 10,000 کے بکرے کو لاکھ روپے میں خریدتے, 5,000 کے بکرے کو 50,000 میں خریدتے. اللہ لکھا ہوا ہے. لیکن وہی اللہ جب کسی حافظ قرآن کی یا قرآن پڑھنے والے یا مومن کے دل میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی عظمت نہیں. بکرے کی عظمت بکرے کی جلد پر ہے تو بک رہے, اور وہ مومن کے دل میں آیا ہوا ہے تو کوئی نہیں. قرآن جب پڑھیں گے ہم اور قرآن کی عظمت دل میں آئے گی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں سے بھی محبت, اور جب اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی تو اللہ کا پیغام ان کو ہم سنائیں. آج اس وقت ضرورت ہے پیغام کو سنانے کی, دنیا کے سامنے, اپنوں کے سامنے, پرائیوں کے سامنے, غیروں کے سامنے, اپنا وطن کے سامنے, کہ دیکھو اسلام کا پیغام یہ ہے, اسلام کا پیغام یہ ہے. اللہ یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, تمہارا رب بھی اللہ ہے, میرا رب بھی اللہ ہے, تمہارا پیدا کرنے والے بھی اللہ, میرا رب پیدا کرنے والا اللہ ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں, ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہارا خون لال, ہمارا خون لال, تمہاری بھی ناک چہرے پر, ہماری بھی ناک چہرے پر, تمہارے بھی آنکھ یہاں, ہمارے بھی آنکھ یہاں, اللہ ماشاءاللہ. لیکن اکثر ایسی, لیکن جب سب ہم ایک سانچے کے ڈھلے ہیں تو ہمارا پیدا کرنے والا بھی ایک. ان کو واقف کروائیں, ان کے ذہنوں سے غلط فہمی کو دور کریں, ان کے تعلقات, ان سے تعلقات میں اضافہ کریں, سطحی طور پر اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالیں, تاکہ اللہ سے تعلق اور اللہ کے تعلق سے جو غلط فہمی ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے. اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہر گھر میں, ہر مرد, ہر عورت, ہر بچے کو گنگنانے کی عادت ڈالے تو قرآن کریم کی عادت کہہ بیٹے پڑھتے رہو, بچوں کو سکھائیں قرآن پڑھیں, قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کریں. بیٹے آج پارہ پڑھیں, آج صفحہ پڑھیں, آج قرآن پڑھیں. آپ خوش ہی رغبت ہو, رغبت کے بعد پھر اس سے محبت ہو. تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں ڈالنا ہے, اور اللہ کی محبت کے لیے آپ کو قرآن سے بچوں کو جوڑنا ہے. دوسرا کام صراط مستقیم کے لیے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کے دل میں نبی کی محبت کو بھرنا, نبی کی محبت کو بھرنا ہے, اور بتانا ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں. ہمارے نبی وہ ہیں جو رب کے بھی محبوب, ہمارے نبی وہ ہیں جس کے مسکرانے سے جنت لہلہا اٹھتی, ہمارے نبی وہ ہیں جن کے ہاں کہنے سے اللہ نے قیامت تک حلال کر دیا, ہمارے نبی وہ ہیں جن کی زبان سے نہ نکلنے کے بعد اللہ نے قیامت تک حرام کر دیا ہے. نبی کی محبت دل میں ڈالیں, ہمارے بچوں کے دل میں کہ بیٹے ہمارے نبی ایسے پیارے نبی ہیں. اب نبی کی محبت کو ڈالنے کے لیے عام طور پر جو تذکرہ ہوتا ہے وہ کوئی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہوتے ہیں, خوبصورتی کی وجہ سے آتے, کوئی دلکش نظارے کی وجہ سے آ سکتے, کوئی دلکش بات کی وجہ سے آ سکتے ہیں. تو دلکش نظارے, دلکش چیزیں, جیسے کوئی حوض قضا کمان کو دیکھا, کوئی پتوں کو دیکھا, کوئی زلفوں کو دیکھا, کوئی چہرے کو دیکھا, متاثر ہو گیا. آپ ہمارے نبی کی محبت کو بچوں میں ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول کا جمال پیش. ہمارے آقا کا جمال ایسا تھا کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں اما جان عائشہ
ہماری بہن فاطمہ اندھیرے میں سوئی ڈھونڈ لیا، اس سے بڑی خوبصورتی کیا ہو سکتی؟ وہ محبوب ہے، وہ محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اور ہم اس سے محبت اس لیے کریں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، ہمارا محبوب ہے۔ ہم بچوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے ان کی خوبصورتی کو بیان کریں کہ ہمارے آقا ایسے تھے، چہرہ پرنور تھا، چہرہ نورانی تھا، چہرہ خوبصورت تھا، زلف ایسی تھی کہ رات کا اندھیرا اسی سے ہوا ہے، چہرہ ایسا تھا کہ ان کے چہرے کی وجہ سے سورج کو ضیاء باشی روشنی ملی۔ بچوں کے ذہن میں رسول کی محبت کو ڈالنے کے لیے آپ کے حسن جمال کو پیش کریں۔ عام طور پر آدمی حسن جمال کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا پھر سمجھانے کے لیے جمال کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کو رکھیں، بچوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کہ ہمارے نبی ایسے ہیں، جہاں خوبصورت ہیں وہاں خوبصورت بھی ہے۔ ہمارے نبی ایسا کھاتے تھے، ایسا بیٹھتے تھے، ضرورت مندوں کی ایسی ضرورت پورا کرتے تھے، بے قصوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، بے سہاروں کے ساتھ رہا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، رات میں اٹھ کر رب کو بناتے تھے، دن میں لوگوں کے پاس ٹھڈیوں کے ہاتھوں ان کے ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا کر دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ لاکھ الٹا بولتے، جواب میں یہ کہتے کہ لوگوں مجھے اللہ کا نبی مان لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ سیرت کو، نبی کی سیرت کو بچوں کے سامنے رکھیں، بچوں کو ہم واقف کروائیں ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے۔ ہمارے بچے دن بھر موبائل کھیلتے رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کبھی کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے پڑھی، کبھی ایک حدیث دیکھی، کبھی حدیث پڑھی، بچوں کو پوچھ لیں ہم کہ آج حدیث پڑھے، جیسے قرآن کو پوچھا حدیث کو بھی پوچھ لیجیے کہ حدیث پڑھی آپ سمجھ میں آئے، عمل کرنا کا یہ تیری اپنی مرضی ہے، لیکن میرے آقا کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی سے دنیا بنتی ہے، اسی سے آخرت بنتی ہے، اسی سے خدا راضی ہوتا ہے، اسی سے جنت ملتی ہے۔ ہمارا کو فیصلہ نہیں ہے، وہ علمی بحثیں ہیں، علمی بحثیں ہوٹل میں بیٹھ کر نہیں ہوتے، کٹوں کے ٹکڑوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتے، وہ علمی بحث علماء کرتے رہتے، وہ علمی بحث اہل علم کرتے رہتے۔ وہ جس نے کبھی بخاری کی کتاب نہ دیکھی ہو، وہ کبھی مسلم کو نہ کھولا ہو، وہ کبھی ابن ماجہ نہیں پڑھا ہو، وہ جسے نسائی پڑھنے نہیں آتا، لفظ نسائی لکھا ہو پڑھنے نہیں آتا، وہ حدیث پہ بحث کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہر عمل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر سیرت، ہر قول معتبر ہے، اور پوری دنیا سے بڑا معتبر ہے۔ دنیا میں آپ سے بڑا قول عمل معتبر بالکل نہیں ہے۔ سب سے بڑا قابل احترام، قابل عمل، قابل تقلید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کو اپنے نبی کی محبت ڈالنے کے لیے، صراط مستقیم بتانے کے لیے، صراط مستقیم کیا ہے یہ بتانے کے لیے اپنے بچے سے پوچھیں کہ بیٹے سنت ہوئی، آپ نے پانی کو دیکھا؟ اچھا پانی کو دیکھا، ہاں میں دیکھا تو کیا چوس کر پیا کہ غٹ غٹ پیا؟ اس لیے کہ ہمارے آقا کا طریقہ چوس کر پینے کا، غٹ غٹ پینے کا۔ اب ہم باٹل سے غٹ غٹ آقا کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے، پیے وہ لگائیں، چوس کر پی، کھینچ کر چوس کر۔ یہ احکام ذہنوں میں بات آتی ہے، ارے وہ تو جہاں سے وہ لگے وہاں سے ہم پینا کیا؟ ہاں پینا۔ کیوں پینا؟ اس لیے کہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کا جھوٹا اگر تمہارے پیٹ میں چلا گیا، انہیں جہاں سے منہ لگا کر پیا تھا وہاں سے آپ بھی منہ لگا کر پیئے، اس کا چلے گا، اس کا جھوٹا اس کا حصہ چلا گیا تو اللہ بدن سے اس بیماری کو نکال دیں گے جو ڈاکٹر نے نکال سکتے۔ مسلمان کا جھوٹا سور المؤمنی شفاء، مسلمان کا جھوٹا شفا کا سبب ہے، بیماری شفا کا سبب ہے۔ باپ ڈاکٹر حکیم اجمل خان ہندوستان کی آزادی میں جو بہت زیادہ پیش رہے تھے، وہ
حکمت جہاں کیا کرتے تھے ان کو بتایا کرتے تھے، تو اس پر خاص طور پر یہ پانی کی باتیں، اس پہ ایک بات انہوں نے لکھی کہ وہ بیماری جو ہڈیوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، مسلمان کا جھوٹا پینے سے یا دسترخوان پر بچھا کر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں چند دانے گر جاتے ہیں، لیتے ہیں، وہ دانے چن کر کھانے سے وہ بیماری نکل جاتی ہے۔ علاج گھر میں ہے، ڈاکٹروں کے پیچھے پڑے ہوئے، بہترین طبیب، بہترین ڈاکٹر جس کی تعلیمات کو لے کر دنیا ڈاکٹر بنی ہے، جس کی تعلیمات کو لے کر دنیا انجینئر بنی ہے، جس کی تعلیمات کو لے کر ٹیکنالوجی آج آگے چلی گئی ہے، وہ نبی کی تعلیمات آج ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ بچوں کے ذہن تو ہے نہیں، جب بڑوں کے ذہن میں نہیں ہے تو بچوں کے ذہن میں کہاں سے آئے؟ تو ہم بڑے بچوں کے اندر یہ ذہن میں ڈالے بات کہ ہمارے آقا وہ ہیں کہ جس کے بعد جس کی ایک ایک چیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تو پانی چوس کر پیے، پھر پانی پیتے وقت اندر ایک سانس نہ چھوڑیں، منہ کو لگائیں، سانس چھوڑ رہے ہیں میرے، چھوڑ رہے ہیں دم لے رہے ہیں، ایسا نہیں، 3 سانس میں پانی، 3 سانس میں آپ پی لیجئے، دم آ رہا ہو تو علاج کرو گے، دم نہیں آ رہا تو بھی ہٹا دیجئے، تھوڑا سانس لیجئے اطمینان سے، پھر دوسری مرتبہ پی لیجئے، پھر نکالیے، پھر تیسری مرتبہ پی لیجئے، پھر نکال کر تشریح کر دیجئے۔ موقع ہو گیا پانے کا، تھوڑی دیر کے بعد میں پینا ہے تو پھر ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر 1 گھونٹ پانی پینا ہے تو 1 گھونٹ کو بھی 3 حصوں میں کر کے پیئے تاکہ آقا کی سنت ہمیں یاد رہ جائے، اور جب سنت یاد رہے گی تو آقا سے محبت ہمیں رہے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ چھوٹا ہی ایسے ہی، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اب تک مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ اعرابی بولے تو دیہاتی، میں اب تک مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر کیا کروں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ چلو میں مان گیا اللہ کے نبی ہیں، اب میں ایمان لا گیا، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، کیا کروں؟ اچھا تم کو کیا ہونا ہے؟ تو کہا کہ میں سفر سے آیا ہوں، بھوک لگی، کھجور مل جائے اور درخت۔ آپ نے کہا تم جا کر اس سے کہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں یاد کیا۔ بس اس عرابی دیہاتی گیا درخت کے سامنے کا کھجور خوشے سے کہ اللہ کے رسول یاد کر رہے، تو خوشے سے کھجور کا تنا ٹوٹا آیا، سب اللہ کے رسول انہیں اپنے ہاتھ سے دیے، کھائے، گیا دین واپس، اب پھر آ رہا ہے، یہ اب ہو رہا ہے۔ میرے آقا جب وہ دیہاتی کھا کر تھک گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، دیہاتی سے کہا کہ کھجور کو خوشے پہ لے جاؤ اور کہو، یہ کہو کہ وہ چلا جائے اور جہاں رہ جائے۔ تو آپ وہ دیہاتی نے کہا کہ بھی جانا ہے، اس بس وہ کھجور کا خوشہ گیا اور جہاں تھا وہاں جڑ گئے۔ یہ ہے میرے آقا۔ بچوں کے دل میں ہمارے آقا کی محبت کو ڈالیں تو آپ کی سیرت کو بتا کر ڈالیں۔ محبت اگر نہیں ہوگی اللہ کے رسول سے تو ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ اللہ سے محبت قرآن کریم پڑھتا، رسول سے محبت آپ کیا چیزوں سے ہے؟ ایک یہ کہ آپ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو جمال بچوں کے سامنے بیان کریں، دوسرا آپ کی سیرت بیان کریں، اور تیسرا بچوں کو درود شریف کثرت سے پڑھنا سکھا دیں۔ چلتے پھرتے ایک مشغلہ بنا لیں بچے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشغلہ بن جائے بچوں کا۔ اس لیے کہ زبان پر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا اثر دل میں بھی ہوتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم درود کا آپ سمجھا دیے بچوں کو، درود پڑھنا سکھا دیے، تو وہ چلتے پھرتے جب درود پڑھے گا تو وہ محبت دل میں آئے، دل میں محبت آ جائے، دل میں محبت بیٹھے گی اس کی۔ پھر اس دل میں محبت کو اور اضافہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک تو آپ کا جمال بیان کریں بچوں کے سامنے، دوسرا آپ کی سیرت کو، آپ کے طریقوں کو بچوں کے سامنے بیان کریں، تیسرا آپ پر درود پڑھنا سکھا دیں، درود یاد دلا دیں، پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کی دعا سے بارو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا